تو چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج سے 400 سال قبل پہلے تعمیر ہونے والے ایسے شاہکار کے بارے میں بتائیں گے جس کے چاروں اطراف عشق اور دکھ جھلکتا ہے۔ تاج محل کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا اور لکھا ہے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اور بھی اہم اور اس کے گہرا حقائق بتائیں گے تاکہ آپ بھی اس خوبصورت جگہ کو اور بھی جان سکیں۔ تو اس کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ یہ عمارت دنیا کی سب سے مشہور عمارت ہے جو محبت اور دکھ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ انڈیا کے شہر آگرہ میں آج بھی موجود ہے اور یہ دریائے جمنا کے کنارے ہے۔ یہ ہمارے 5ویں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی تیسری بیوی کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت میں دن رات ایک ایک کر کے تعمیر کروایا تھا۔ یاد رہے کہ شاہ جہاں کی 6 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن تیسری بیوی جو کہ ممتاز محل تھی، ان کے وفات کے 6 مہینے بعد یعنی کہ 1632 میں انہوں نے یہ شروع کروایا اور 1653 میں اس کو یہ مکمل ہوا تھا۔ دنیا کے اس شاہکار کو بنانے میں اس وقت 5 ملین کی لاگت آئی تھی، جس کی وجہ سے شاہی خزانہ کافی حد تک خالی ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی محبت ممتاز محل سے ایسی تھی کہ وہ اس کو دنیا کی بہت ہی خوبصورت عمارت بنانا چاہتے تھے۔ لیکن اگر اس کی لاگت آج کے ٹائم میں دیکھی جائے تو 8,500 کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ تاج محل کے اندر کئی خفیہ دروازے اور راستے موجود ہیں جو کہ عام عوام کے لیے آج بھی بند ہیں۔ عمارت کو خوبصورت قرآنی آیات سے مزین کیا گیا۔ اس کی خطاطی استاد امانت نے تخلیق کی ہے۔ تاج محل کو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس عمارت کے اتنا خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس عمارت کے کاریگروں اور ماہرین کے ہاتھ اور انگلیاں کٹوا دی گئی تھیں تاکہ وہ لوگ دوبارہ کبھی بھی ایسا کوئی شاہکار دوبارہ تخلیق نہ کر سکیں۔ اور اس عمارت کی کامیابی اور اس عمارت کی خوبصورتی اتنی دور دور تک تھی کہ اس عمارت کی حفاظت کے لیے آج تک بہت اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بلکہ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1942 میں ہوئی تھی، اس شاہکار کو ہر طرح کے زمینی یا فضائی حملوں سے بچانے کے لیے اسے بانس کے گنبد سے ڈھک دیا گیا تھا تاکہ اس کو ہر طرح کے حملے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کی عمارت کے ڈیزائن کی اگر بات کی جائے تو اس کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا اور انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا تھا۔ یہ تمام آئیڈیا ملے تو تاج محل کے رنگ میں ایک ایسا شاندار اور عالیشان ڈیزائن دنیا کے سامنے لایا گیا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس عمارت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسے مکرانہ سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا۔ اس کی عمارت کو بنانے میں مکرانہ سنگ مرمر یوز کیا گیا تھا اور یہ سنگ مرمر جب تک یہ عمارت تعمیر ہوتی رہی تھی تب تک اس سنگ مرمر کو کسی اور کو نہ دینے کا بول دیا گیا تھا، جو کہ اس آگرہ سے 400 میٹر دور راجستھان سے لایا جاتا تھا، جو کہ کافی دور ہے۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اس دور میں جب کہ جدید مشینری کرینز وغیرہ کے نہ ہونے کا سوال اٹھتا تھا، تو اتنا بھاری ماربل یا سامان کیسے آیا ہوگا، یہ بھی ایک بہت سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اس دور میں یہ کام ہاتھیوں سے لیا جاتا تھا۔ اس وقت جو ہاتھی تھے، 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن ماربل لایا گیا تھا۔ تاج محل کے اتنے ریئر فیکٹس میں سے اس کے سب سے حیران کر دینے والا فیکٹ اس وقت ہے کہ جب تاج محل کے ہر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ بدلتا ہے۔ سورج صبح نکلنے سے پہلے یہ اپنا کالا رنگ دکھاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلوش اور پنک کلر دیتا ہے، جو کہ بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہے، اور دوپہر میں یہ ملکی وائٹ ہو جاتا ہے اور جیسے سن سیٹ کے وقت پوری عمارت گولڈن ہو جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے بھی ایک ہے۔ یہ بہت ہی اس کی بہت خاص بات ہے۔ اس شاہکار کا نام شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے نام پہ رکھا، یعنی ممتاز محل۔ ممتاز محل سے یہ تاج محل بن گئی۔ لاسٹ تک دیکھنے کے لیے تھینک یو فار واچنگ۔